قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ محرم داخل ہو چکا ہے، اس لیے محرم سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ماہ محرم میں دو چیزیں، دو عمل جس کا تذکرہ حدیث پاک میں موجود ہے، دو عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک روزہ ہے اور دوسرا اہل و عیال پر وسعت۔ تو سب سے پہلے روزے کے بارے میں سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں رمضان کے بعد سب سے افضل اور بہتر روزہ اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اس میں پورے مہینے کا ذکر ہے، پورے مہینے کا نام ہے، کسی خاص دن کا نہیں۔ اس لیے ہم پورے مہینے میں جس دن کا بھی روزہ رکھیں گے، رمضان کے بعد یہ افضل ترین روزہ کہلائے گا۔ اب عاشوراء کے متعلق سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو فرماتے کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے اس دن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت خیر کا دن ہے، اسی دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ مستحق ہوں۔ تو آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت اور فضیلت کا سبب ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے ایک روزہ اور رکھ لیں، یعنی 2 دن کا ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور عاشوراء کے روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ کی معافی کا وعدہ ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں یہ مختصر سا تذکرہ ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہے اہل و عیال پر وسعت کرنا، یعنی کہ عاشوراء کے دن اہل و عیال کے ساتھ کھانے پینے میں، کپڑے دینے میں یا اور دوسری چیزوں میں فراخ دلی سے اور سخاوت کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے مطابق کھل کر کے کھلانے پلانے پہلانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن اہل و عیال پر توسع کیا، یعنی کہ خوب دل کھول کر کے ان کے ساتھ کھانے پینے میں اور کپڑے پہنانے میں دل کھول کر کے کام لیا، تو اس کی وجہ سے سارے سال اللہ تعالیٰ اس پر وسعت فرمائے گا، یعنی تنگی نہیں کرے گا بلکہ بہت آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اس بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور اگرچہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن اس میں ایک روایت جو ہے بہت مضبوط ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرنا یہ بالکل درست اور
صحیح ہے۔ اور اگر ساری روایتیں ہی ضعیف مان لی جائیں، کمزور مان لی جائیں، پھر بھی جب ساری روایتیں کمزور روایتیں بہت ساری جمع ہو جائیں تو محدثین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ سب مل کر ایک مضبوط روایت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ لہذا یہ بات حدیث سے ثابت ہے، ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اکابرین وہ ہیں جنہوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے اور اپنا تجربہ نقل کیا ہے۔ آپ بھی سن لیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے، انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اب ابن عبد البر مالکی نے حضرت جابر کی روایت کے آخر میں بیان کیا، قال جابر جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا، یعنی اس پر عمل کر کے دیکھا تو اس کی فضیلت اور برکت کو واقعتاً ہم نے محسوس کیا۔ اسی طرح شعبہ نے بھی کہا جربناہ کذالک، اور بھی بہت سارے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے اس کا تجربہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کی برکت کو واقعتاً پورے سال محسوس کیا ہے۔ لہذا ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس دن جو ہے اہل و عیال کے ساتھ کھانے پینے میں، کپڑے میں یا اور دوسری چیزوں میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق گنجائش اور فراغ دلی سے کام لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔